بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بزرگان محترم، میرے عزیز دوستوں اور میرے معزز ویورز، جیسے کہ آپ لوگ بار بار میری ویڈیو میں سنتے ہیں، میں آخر میں کہتا ہوں کہ ہمیں اللہ پاک کو اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے وہ خوش ہو جائے۔ تو آپ لوگ بھی سوچتے ہوں گے کہ خوش ہونا کس طرح ہوتا ہے اللہ پاک کا، اللہ پاک کس طرح خوش ہوتے ہیں، کس طرح مسکراتے ہیں۔ تو آج اسی پر بات کرتے ہیں کہ اللہ پاک کی مسکراہٹ کیسے ہوتی ہے۔ جب بندہ اللہ پاک کی رضا کی خاطر نیک اعمال کرتا ہے تو ان میں سے بعض اعمال ایسے ہیں جن پر اللہ پاک اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے۔ اللہ پاک کے مسکرانے کی خبر ہمارے آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین سید الثقلین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ آقا نے ہی ہمیں اللہ پاک کے وجود کے بارے میں خبر دی، اور آقا کے فرمانے پر ہی ہم ذات باری تعالیٰ پر ایمان لے کر آئے۔ ہمیں اللہ پاک پر ایمان رکھنا چاہیے۔ بے شک مالک کائنات اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے۔ اللہ پاک کی مسکراہٹ کا تذکرہ بندوں کو نیک اعمال کی ترغیب دینے کے لیے کیا گیا۔ کیوں کیا گیا؟ تاکہ بندوں کو نیک اعمال کی ترغیب ملے، تاکہ انسان ایسے نیک اعمال کرے جس پر اللہ پاک مسکرائے، اور ان تمام اعمال سے کنارہ کشی کرے جو اللہ پاک کی ناراضگی کا سبب بنے۔ قرب الہی کی سچی طلب رکھنے والے اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے کئی منازل طے کر جاتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ بادلوں کو اٹھاتا ہے، بہترین طریقے سے کلام فرماتا ہے، اور حسین ترین ادا سے مسکراتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت نعیم بن حمار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے آقا سے عرض کیا کہ کون سے شہداء سب سے افضل ہیں؟ تو پیارے آقا نے فرمایا، وہ شہداء جب ان کا دشمن سے مقابلہ ہو تو اپنے چہروں کو پھیرتے نہیں، یعنی میدان میں ڈٹ جاتے ہیں، اور وہ لڑتے لڑتے شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کی بالکنیز میں ہوں گے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ پاک مسکراتا ہے۔ اور جب تیرا رب دنیا میں کسی پر مسکراتا ہے تو اس پر کوئی حساب نہیں ہوتا۔ ماشاء اللہ، مسند احمد کی روایت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان علی شان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو بندے میدان میں ڈٹ جاتے ہیں اور پیٹھ نہیں دکھاتے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان قربان کر دیتے ہیں، تو بندے کی اس ڈیرنگ، جرأت و بہادری کو دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے پر مسکراتا ہے جب وہ صدقہ دینے کے لیے اپنا ہاتھ نکالتا ہے، اور جس بندے پر اللہ پاک مسکرائے اس کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 بندے ایسے ہیں جن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے۔ ایک وہ آدمی جو رات کے آخری پہر اللہ پاک کی بندگی کے لیے جاگتا ہے، یعنی تہجد پڑھتا ہے۔ دوسرا وہ قوم جو اللہ پاک کے راستے میں جدوجہد کے لیے صف بندی کرتی ہے، اور تیسرے وہ لوگ جو نماز کے لیے صفیں باندھتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی مسکراہٹوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ 2 بندوں پر مسکراتا ہے، ایک وہ جس کے پاس اپنے دوستوں سے زیادہ خوبصورت گھوڑا ہو، ان کا دشمن سے سامنا ہو، باقی سب جو ہے سب کے سب شکست کھا کر بھاگ جائیں، لیکن وہ آدمی یہ سوچ کر میدان میں ڈٹ جائے کہ اگر مارا گیا تو شہادت کے مرتبہ پر فائز ہو جاؤں گا، تو اس بندے کو دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے۔
دوسرا وہ جو رات کے آخری پہر اپنے بستر سے اٹھے، کوئی دوسرا اس کے عمل سے واقف نہ تھا، اس نے اچھے طریقے سے وضو کیا، آقا کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور قرآن کریم کی تلاوت کی، تو بندے کی اس ادا کو دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے اور اللہ پاک فرماتا ہے، فخر کے طور پر فرماتا ہے فرشتوں سے، دیکھو میرے اس بندے کو، اسے میرے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضرت سعد بن معاذ کا جنازہ نکلا تو ان کی والدہ چیخ و پکار کر کے رونے لگی، تو پیارے آقا نے ان سے فرمایا، تیرے آنسو تھم جائیں، تیرے آنسو تھم جانے چاہیے اور تیرا غم ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ تیرا بیٹا وہ پہلا انسان ہے جس پر اللہ پاک نے مسکرایا ہے اور جس کے لیے عرش کانپا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا، اللہ پاک قیامت کے دن تمام امتوں کو ایک کھلے میدان میں جمع کرے گا۔ جب اللہ تعالیٰ لوگوں میں فیصلہ فرمانا چاہے گا تو ہر قوم کے لیے اس کے معبودوں کو مشکل دے کر، ایک شکل بنا کر، ہر قوم کے لیے اس کے معبودوں کی شکل بنا کر کو لایا جائے گا۔ وہ اپنے معبودوں کے پیچھے چلیں گے یہاں تک کہ ان کے جھوٹے معبود انہیں جہنم میں لے جائیں گے۔ پھر ہمارا رب تشریف لائے گا اور ہم ایک بلند مقام پر ہوں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا، تم کون ہو؟ ہم کہیں گے ہم مسلمان ہیں۔ اللہ پاک فرمائے گا، کس کا انتظار ہے تمہیں؟ مسلمان کہیں گے ہم اپنے رب کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ پاک فرمائے گا، تم کیسے پہچانو گے اپنے رب کو؟ تو کہیں گے ہم پہچان لیں گے، کیونکہ ہمارے رب جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ پاک مسکراتے ہوئے ہمارے اوپر تجلی فرمائے گا، اللہ پاک مسکراتے ہوئے ہمارے اوپر تجلی فرمائے گا، اے اہل ایمان، اے اہل اسلام، تمہیں مبارک ہو۔ سبحان اللہ، یہ پیاری حدیث ہے۔ اسلام کی برکت سے اللہ پاک کا دیدار اس حال میں کیا کہ اللہ پاک مسکراتے ہوئے اپنا جلوہ دکھا رہا تھا، ورنہ جانتے ہو تمہارا انجام بھی یہود و نصارہ جیسا ہی ہونا تھا۔ سنا آپ لوگوں نے میرے ویورز، یہ ہے اللہ پاک کا خوش ہونا اور اللہ پاک کی مسکراہٹ، جو میں آپ سے بار بار کہتا ہوں نا، تو میں پھر وہی بات دہراتا ہوں آخر میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے وہ خوش ہو جائے، کیونکہ ہمارا جو مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا، جو مشن ہے، وہ یہی ہے کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ کر مسکرائے، ہمارا اللہ ہم سے خوش ہو جائے، ہمارا اللہ ہم سے خوش ہو جائے، ہمارا اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اسے اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے تاکہ ایسی نیکیوں والا ماحول بنے۔ اللہ پاک میرے ویورز کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔